یہ جو اپنے دماغ میں کچھ ایسے خیالات چلنے شروع ہو جاتے ہیں یا آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں یا منفی باتیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ کس چیز کی نشانی؟ یہ بیڈ برین ہیلتھ کی نشانی. بیڈ برین ہیلتھ. بیڈ برین کیا ہوتا ہے بیڈ برین ہیلتھ؟ یہ بھی ون آف دی سمٹمس، ایک سمٹم ہے یاد نہ رہنا چیزیں، یہ خراب ذہنی صحت یا برین ہیلتھ کی نشانی ہے. آپ سب کو تقریباً ایکسپیرینس ہوتا ہے بیڈ برین ہیلتھ کا، برین ہیلتھ ڈسٹرب ہونے کا. جیسے جسمانی صحت کے بھی مسائل ہم سب کو ہی ہوتے ہیں، کبھی کوئی نزلہ زکام، کبھی بخار، کبھی کھانسی. ہمارے جسم کے جتنے بھی آرگن ہیں ان کے کوئی نہ کوئی سمٹمز ہوتے ہیں، اور اچھی اور بری صحت کا تجربہ ہم کرتے رہتے ہیں. تو برین بھی ایک آرگن ہے اور سب سے اہم آرگن ہے اور سب سے ڈیلیکیٹ بھی ہے. آپ کوئی بتا سکتے ہیں ہمارے جسم میں آرگن ہو جو کہ دماغ سے زیادہ نازک ہو؟ جی ہارٹ نہیں، ہارٹ تو بہت تگڑا آرگن ہے. کبھی آپ نے ٹکاٹک کھائی ہے؟ برین مسالہ نہیں، ٹکاٹک. ٹکاٹک میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ دل، گردہ، چانپ. اچھا، اس میں سے سب سے جو چیز سخت ہوتی ہے وہ دل ہوتی ہے، جو دانتوں کے نیچے کڑک کڑک کر کے آواز آتی ہے. تو دل تو بہت سخت آرگن ہوتا ہے. سب سے نازک برین. کوئی اور دیکھ لیں برین سے زیادہ نازک ہو. نہیں جی، آنکھ نہیں، برین سے زیادہ نازک یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آنکھ جو ہے اس کو سٹرکچر ایسا دیا گیا ہے کہ اس کا تھوڑا حصہ باہر ہوتا ہے، پلکیں جھپکتے رہتے ہیں ہم لوگ، اور آنکھ بچتی رہتی ہے گرد و غبار سے. آنکھ سے بھی زیادہ نازک برین. زبان تو بہت سخت ہوتی ہے. کبھی آپ نے وہ جہاں سری پائے زبان ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ کیسی کھاد؟ وہ بھی نہیں. تو برین بہت نازک چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کے ارد گرد ایک انچ موٹی ہڈی ہوتی ہے، ہیلمٹ کی طرح قدرت نے ہمیں پہنائی ہوئی ہے. اور اس کے اندر بھی وہ محفوظ نہیں ہوتا. اگر فرض کریں کہ کوئی کسی کو ٹکر مار دے بندہ، تو دونوں کا جو برین ہے ڈیمیج ہو جائے گا. اگر دو لوگ آپس میں ٹکرا جائیں، ٹکریں ماریں یا دیوار پہ ٹکر ماریں، تو ان کا برین اسکل کے اندر، ہڈی کے اندر ہی ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کو نقصان پہنچے گا. اور سر برین کے اوپر غلاف، 3 غلاف بھی چڑھائے ہیں تاکہ وہ اکٹھا رہے. ایک تو ہڈی ہے، پھر اس کے اندر 3 غلاف ہیں، ان کے اندر ایک پانی ہوتا ہے جس کو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں. سلپری سا پانی ہوتا ہے جو کہ ایڈجسٹمنٹ کرتا رہتا ہے. لیکن یہ جو ہڈی ہے اس کے اندر رجز ہوتی ہیں، جیسے یہ آگے بڑھا ہوا حصہ ہے، یہ حصہ آگے بڑھا ہوا ہے، تو اسی طرح ہڈیاں ہوتی ہیں جو آگے بڑھی ہوتی ہیں تاکہ برین اپنے اپنے کمپارٹمنٹ میں بھی رہے. برین کے کئی حصے ہیں جن کو اپنا اپنا کمپارٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بہت نازک چیز ہے. لیکن ہم انسانوں کو یہ بات پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ بہت آسانی سے، جیسے بچے کشتیاں لڑتے ہیں، بستر پہ کشتی لڑتے لڑتے نیچے جا گرتے ہیں تو سر نیچے ٹکراتا ہے، تو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ڈیمیج ہوا ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا ڈیمیج ہوا ہوتا ہے. اور وہ ڈیمیج ہم ریکگنائز نہیں کرتے. بچہ کچھ دن کے لیے چڑچڑا ہو گیا ہے یا اپسیٹ ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ویسے ہی ہوگا، پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، ریکوری بھی آ جاتی ہے. لیکن کچھ گیمیں جیسے باکسنگ، جیسے فٹ بال سر سے کھیلنا، یہ چیزیں کافی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کا برین کسی حد تک تھوڑا بہت ڈیمیج ہو جاتا ہے ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے. سر پہ کوئی مکہ مار دے
یا سر کسی جگہ سے ٹکرا جائے, گاڑی چلتے چلتے کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو گاڑی سر سے آگے جا کے سر ٹکرائے, تو پھر انسان کا جو برین ہے وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا, اس کے اندر موڈ کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور موڈ کے مسائل آنے کی واحد وجہ فزیکل ڈیمیج نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ نیند پوری نہ کریں اور سونے جاگنے کا کوئی حساب کتاب نہ رکھیں. آج کل تو خیر سارے ہی ٹین ایجر بہت اچھے ہیں, شام کو 8-9 بجے سو جاتے ہیں سب, تو سارے ہی سو جاتے ہیں, والدین کو کہنا تک نہیں پڑتا. لیکن یہ جاگتے رہنا رات کو برین کو ڈیمیج کرنے کا بہت ہی کامن طریقہ ہے, جاگتے رہنا رات کو. اور جب آپ جاگیں گے اور نیند پوری نہیں کریں گے تو آپ کچھ کھائیں پئیں گے ضرور فالتو, کیونکہ نیند کا نعم البدل خوراک ہے, تھکاوٹ کا نعم البدل بھی خوراک ہے. اور شام کو جب تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور نیند بھی آئی ہوتی ہے اور اس نیند کو بھگایا جاتا ہے چائے کافی اور سگریٹ سے, تو پھر کھانا مسٹ ہے. پھر کھانا رات کو 12-1 بجے, اور کھانا بھی پھر وہ بہت ہیلدی فوڈ ہوگا, یعنی پیزا وغیرہ ڈبل ٹاپنگ کے ساتھ. کتنا ہیلدی فوڈ ہے یہ, میدے سے اور میدے دے اوپر چیز, لو کوالٹی چیز, لو کوالٹی بٹ ڈھیر سارا چیز, اور رات کو 12-1 بجے وہ کھایا پیا جا رہا ہے. آج کل تو سب لوگ روزہ بھی اسی طرح آج کل تو بہترین بہانہ ہے کہ روزہ رکھ کے ہی سوئیں گے. تو کون کون ایسے کرتا ہے یہ نیک کام سارا, رات کو جاگنا, پھر سحری کے ٹائم پہ روزہ رکھنا, ساری رات بھی کھاتے رہنا, روزہ رکھ کے اس دوران بھی کھانا, اس کے بعد 1-2 گھنٹے باتیں کرنا اور اس کے بعد سو جانا, اور پھر شام کو 4:30 بجے اٹھنا ہے. 4:30 بجے پھر اٹھنا ہے, اور 4:30 بجے اٹھ کے تو کہنا ہے کہ جی کو فرمائشی پروگرام کے بھی آج افطاری میں کیا ہونا چاہیے, آئٹم افطاری کے. یہ سارے کا سارا نہ صرف فزیکل بلکہ برین ہیلتھ کو خراب کرنے کا نسخہ ہے, اور یہ رمضان کی اسپرٹ کے بالکل مخالف ہے. رمضان کی یہ اسپرٹ نہیں ہے. یہ محمد رمضان کی اسپرٹ ہو سکتی ہے پر رمضان کی اسپرٹ یہ نہیں ہے. تو آپ میں سے کون ہے جو صحیح اسپرٹ کے ساتھ روزے رکھتا ہے, یعنی رات کو سوئے, پھر صبح اٹھے, سحری میں تھوڑا سا کچھ کھائے اور اس کے بعد نماز پڑھ کے تھوڑا سوئے, پھر سارا دن کام کرے, پھر افطاری کرے. ایسا کون کرتا ہے؟ گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.